سورۃ الاخلاص یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل فرمایا، اس لیے اس کو سورت مکی کہتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے مختصر سورت ہے، لیکن توحید کے بارے میں سب سے جامع یہ سورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید بیان فرمایا، اور اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت، اور اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت۔ تو تین عقائد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ تر بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا اس کی آگے جو عمارت ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اگر تو عقیدہ توحید نہیں صحیح تو باقی اس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ جو توحید ہے اس کا ہر جز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، یعنی پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے یا پورے قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ثلث کہتے ہیں عربی میں، تیسرے حصے کے برابر، یعنی جو بندہ ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ تو جو 2 پڑھے 2 دفعہ 20، جو 3 دفعہ پڑھے گا پورے قرآن پاک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو فرمایا، کیا صحابہ تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ رات کو وہ قرآن کا تہائی حصہ پڑھ کر سوئے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا قرآن تو 10 پارے بندہ رات پڑھ کر سوئے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تم پڑھ لیا کرو رات کو سوتے وقت، تو یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد بھی، یعنی ظہر عصر مغرب، ظہر عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے آپ بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے، اور فجر اور مغرب ان 2 نمازوں کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھتے سورۃ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، تینوں۔ اسی طرح رات کو آپ جب لیٹنے تھے اپنے بستر پہ جاتے، آپ چارپائی پہ جہاں آپ نے سونا ہوتا ہے آرام کرنا، تو آپ وہاں بیٹھ کر تو 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، پھونک مار کے پھر آپ اپنے پورے جسم پر ان کو ہاتھ کو پھیرتے، اس طرح آپ 3 مرتبہ یہ کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ نے ایک غزوہ پہ، جنگ پہ کسی صحابہ کو جب بھیجا تو ایک ان کا امیر مقرر کیا گیا، تو وہ جب نماز پڑھاتے تھے ان کو نماز پڑھانے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے، تو اس کے بعد پھر جب سورت شروع کرتے یا سورت ختم کرتے کوئی بھی، یا کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھتے تو ساتھ سورت اخلاص بھی پڑھتے۔ انہوں نے ایک دن پھر واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے شکایت کی یا آپ کو بتایا کہ یہ ہر نماز میں اس طرح کرتے ہیں۔ ان کو پہلے کہا بھائی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک جگہ سے پڑھ لیں جہاں سے پڑھنا ہے، آپ کبھی کہاں سے پڑھتے ہیں کبھی کہاں سے، پھر ساتھ سورت اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یا سورت اخلاص ہی پڑھا کرو یا جدھر سے پڑھ رہے ادھر سے پڑھتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو یہی کام کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے امام رکھنا ہے یا پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو نہیں اس طرح کر سکتا، میں تو اسی طرح کروں گا۔ انہوں نے پھر حضور سے آ کر بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھائی تو یہ کیا کرتا ہے، تو ایک طرف سے پڑھ لے جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی حضور مجھے اس سے محبت ہے اس سورت سے، تو اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم کو اس سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ سورت اخلاص جو ہے بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے نا، انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہر روز ہر وقت ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ اللہ ہے کون سا ہے؟ ہمیں اس کا کوئی حسب نسب تو بیان کرو کہ اس کا خاندان، برادری، قبیلہ وہ کیا ہے، تو ہمیں اس کا حسب نسب جو ہے وہ بیان فرماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کئی معبودوں کو پوجتے تھے، جیسا کہ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے نا، باقی ہر گلی ہر محلے میں ہر گھر کا ایک علیحدہ علیحدہ بت تھا۔ تو جو یہودی تھے وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، بلکہ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے، بیٹا اور باپ اور روح کا۔
تو اسی طرح جو تھے نا مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے، حالانکہ اس کا جھٹلانا بھی میرے لیے لائق نہیں ہے مجھے، اور اس کا گالی دینا بھی مجھے جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آدم کا بیٹا یہ دو کام کرتا ہے۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو میں نے ہی اس کو مارا ہے، میں ہی اس کو دوبارہ زندہ کروں گا، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ نہیں اٹھتا، تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے یعنی میری بات کو۔ تو گالی مجھے کیا دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد، کیونکہ انسان کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا قائم مقام بن جائے، میری وراثت کو سنبھالے گا، میرا سلسلہ نسب آگے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ نہ میں نے مرنا ہے، نہ مجھے دوبارہ اٹھنا ہے، نہ مجھے کسی قائم مقام کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی ذات الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے فرشتوں کو، اور وہ غیروں کے معبود جو تھے بنائے ہوئے بت ان کے بھی پجاری تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کا حسب و نسب بیان کرو کہ اللہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو آج بھی لوگ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں جی، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، تو یہی وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، ورنہ وہ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون، کہیں گے اللہ، روزی دینے والا کون، اللہ، اولاد دینے والا کون، اللہ، تو ان کو کہا جاتا تھا پھر یہ تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ الزمر کی آیت ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایک ہمارا وسیلہ ہے، ایک ہمارا یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا، ورنہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب تک اللہ کو، اللہ کی توحید کا معنی یہ ہے وحدانیت، اللہ کی الوہیت، جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری عبادت تو مطلب ہے کہ اور کسی بھی کو ہو سکتی ہے، جب ہی لفظ بیچ میں آئے گا پھر اس کا مطلب ہوگا صرف آپ کی، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کس چیز سے بے نیاز ہے؟ رزق سے، اولاد سے، تکلیف سے، پریشانی سے، کسی قسم کی ضروریات سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو الصمد اس کو کہتے ہیں جو آپ تو خود بے نیاز ہو لیکن لوگ اس کے محتاج ہوں۔ ایک ہے نا غنی، تو ایک ہوتا ہے فقیر۔ غنی کہتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے، تو فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ غنی اور فقیر اور چیز ہے، کبھی غنی جو ہے یہ بھی فقیر ہو سکتا ہے، یا اس کو مال کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ مال غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میرا مال نہ کہیں کم ہو جائے، شیطان نہ وہ اس وسوسہ ڈالتا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے کہ یعنی جو بے نیاز ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ جو مرضی کوئی مانگے، جتنا مرضی کوئی مانگے، جو بھی کسی کو تکلیف ہے وہ آئے اللہ تعالیٰ اس کی حل کریں گے، اس کو دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرق یا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، جتنا اللہ کو پتہ ہے اس کو چاہیے اللہ اتنا ہی دیتے ہیں۔ اگر ہر کی خواہش کے مطابق ملے تو پھر یہ نظام دنیا کا نہیں چل سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق جتنا جتنا اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اتنا چاہیے اتنا ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔
یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو جتنے مشرکین مکہ یا عرب میں مشرک تھے، سب نے اللہ کی اولاد ہی بنائی ہے، اللہ کا باپ نہیں کسی کو بنایا۔ یعنی کہ اللہ کا کوئی باپ بھی ہے، جس نے بھی کہا ہے اس نے یہ کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کا فلاں ہے، یہ اللہ کا فلاں ہے، یعنی اللہ کے اوپر نہیں کسی کو بنایا، نیچے ہی بنایا جس نے بھی بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرے اوپر ہے کوئی نہ میرے نیچے ہے کوئی، یعنی نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے نا تو اس کا سب سے بڑا داع یہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ آسمان کو کس نے بنایا۔ انسان خود ہی سوال کرتا ہے، اندر سے خود ہی جواب اٹھتا ہے اللہ نے، فلانی چیز کس نے بنائی، اللہ نے، فلاں کس نے بنائی، اللہ نے۔ ایسے ایسے کرتے کرتے اس کو آخر میں اس پہ لے آتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے، آخر یہ اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے تو آخر اس اللہ کو پھر کس نے بنایا۔ تو فرمایا جب آپ کو شیطان اس چیز پہ اس جگہ پہ لے آئے تو پھر اسی وقت آپ نے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے اور اللہ کی پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اب شیطان آپ کو گمراہ کرنے لگا۔ تو جب انسان کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ آخر بھائی اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہی ہوگا نا، تو پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا تو معلوم ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہیں، لیکن اب کیسے ہیں یہ آگے مجہول ہے، یعنی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہیں اس کے متعلق سوال کرنا فرمایا بدعت ہے، اس کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہمارا ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے۔ تو فرمایا جب آدم کا بیٹا کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے اپنا ہاتھ مبارک کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب اللہ کا دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو وہ کیسے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس ویسے ہی ہے، وہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ہمسر کہتے ہیں اس کا برابر۔ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل ہی کوئی چیز نہیں ہے، لا مثل لَهُ وَلَا مثال لَهُ، نہ اللہ کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، یعنی اللہ کا برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کی مثال بھی کوئی نہیں دے سکتا کہ اللہ فلاں ورگا ہوگا، اللہ فلاں کی طرح ہوگا، نہیں۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا پائی وال نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ یہ کام کرایا ہو یا کر رہا ہو، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہی سب کچھ اس نے بنایا ہے اور اکیلا ہی سب کچھ چلا رہا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر کوئی برابر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔